یہ واقعہ جو میں یہاں تحریر کرنے جا رہا ہوں میرے مرحوم دادا کے ساتھ ان کے بچپن میں پیش آیا۔ یہ ناقابل فراموش سچی داستان لگ بھگ 70 برس پرانی ہے، جو سینہ بہ سینہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی گئی۔ مرحوم جب بھی اس کا ذکر کیا کرتے سامعین کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے۔ چلے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا بچپن صوبہ پنجاب کے شہر چکوال کے ایک پسماندہ گاؤں انڈے میں گزرا۔ ہماری مادری زبان پنجابی ہے۔ اوائل عمرے میں کافی شرارتی ہوا کرتا تھا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں جب سب قیلولہ کر رہے ہوتے، اس وقت میں گھر سے باہر گھوما کرتا اور بعد میں والدہ مرحومہ سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جس میں ایک استاد محترم گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ نام یاد نہیں مگر سب ان کو استاد ہی پکارتے تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کیا کرتا اور ان سے مریضوں کو دم وغیرہ بھی کروایا جاتا۔ مختصر یہ کہ وہ بہت پرہیزگار اور متقی بزرگ تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھر کچے مگر کردار پختہ ہوا کرتے تھے۔ زندگی بہت سادہ تھی۔ بنیادی سہولیات جیسا کہ بجلی اور پانی کا فقدان تھا۔ گاؤں میں گنے چنے چند کنویں تھے کہ جن سے انسان اور پالتو جانور اپنی پیاس بجھایا کرتے۔ استاد محترم کی حویلی میں گیٹ کے ساتھ رہائشی کمرے اور مہمانوں کے لیے بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے بیچوں بیچ کچے سین میں ایک بہت پرانا لسوڑے کا گھنا اور تناور درخت ایستادہ تھا۔ حویلی کی پچھلی دیوار کے ساتھ جانوروں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ ایک کمرے میں ان کی گھوڑی بندھی ہوتی اور دوسرے میں گائے بھینس وغیرہ۔ گھوڑی والے کمرے میں ایک ہوادار کھڑکی ہوا کرتی کہ جس سے عموماً وہ گھوڑی دور سے نظر آ جاتی کہ جولائی کی ایک گرم اور ہب زدہ دوپہر تھی۔ ہوا بالکل بند تھی، گرمی اتنی کہ سانس گھٹا جاتا۔ میں حسب معمول چپکے سے اپنی سوئی ہوئی ماں کے پہلو سے نکلا اور صحن میں آ نکلا۔ میرا رخ استاد محترم اور ہمارے گھر کی مشترکہ دیوار کی جانب تھا۔ یہ دیوار کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور دونوں گھروں میں پردے کا کام کرتی۔ میں عموماً اس دیوار پر چڑھ کر استاد محترم کے گھر اتر جاتا اور لسوڑے کے درخت پر چڑھ کر مزے سے کچے پکے لسوڑے کھایا کرتا۔ اس دن بھی اسی نیت سے دیوار پہ لانگ کر جب ان کے گھر کے صحن میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ استاد محترم بھی اپنے رہائشی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے عموماً اپنی چادر کو پانی میں اچھی طرح بھگو کر سوتے ہوئے اوڑھ لیا کرتے۔ میں حسب معمول انتہائی چابک دستی کے ساتھ کسی بندر کی طرح بالکل خاموشی سے درخت پر چڑھ گیا اور لگا لسوڑے کھانے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ادھیڑ مرد شخص اپنی بیوی اور گدھے کے ساتھ استاد محترم کے گھر میں داخل ہوا۔ گدھے پر ایک بچہ بھی سوار تھا۔ دونوں میاں بیوی شکل سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے تھے۔ بچے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دونوں نے استاد محترم کو سلام کیا اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ میں چونکہ کافی دور تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی، اسی لیے مجھے ان کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک استاد محترم نے بلند آواز سے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ میری موجودگی سے آشنا تھے اور ان کو میں سوتا ہوا سمجھ رہا تھا۔ اب تو ضرور میری شامت آئے گی۔ میں نے جلدی سے جلدی توڑے ہوئے لسوڑے اپنی دونوں جیبوں میں بھرے، ڈرتا ڈرتا درخت سے نیچے اترا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میری چوری کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دبنگ آواز سے کہا کہ سامنے گھوڑی والے کمرے کے پاس جاؤ اور کھڑکی سے اندر آواز دو کہ اسماعیل تمہیں استاد یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے یہ حکم سنا تو فوراً اس کمرے کی جانب چل دیا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ استاد محترم نہ جانے کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ وہاں تو صرف جانور اپنے اپنے کونٹیوں سے بندھے ہیں اور کسی ذی شخص کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ کون اور کہاں کا اسماعیل؟ بہرحال میں اس کھڑکی کے پاس گیا اور جملہ دہرایا تاکہ پیغام پہنچ جائے اور میں جلد از جلد فارغ ہو کر توڑے ہوئے لسوڑے کھا سکوں۔ جیسے ہی میرا جملہ ادا ہوا اور میں واپسی کے لیے مڑا، وہ گھنا لسوڑے کا درخت زور زور سے جھولنے لگا جیسے تیز آندھی آ گئی ہو، مگر ہوا کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ چند پکے ہوئے لسوڑے زمین پر آ گرے۔ میں جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا، جیسے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔
ٹھنڈے پسینے کی لکیر میری گردن کے پچھلے حصے سے کمر پر بہنے لگی اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لسوڑے کا درخت ساکت ہو چکا تھا۔ جانوروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی رسیاں توڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ بے شمار پرندے جو چند لمحات بیشتر اس درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھے، جوک در جوک پھڑپھڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے۔ استاد محترم کی آواز گوش در آواز بلند ہوئی، اسماعیل، یہ بزرگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس بچے پر کسی شریر آسیب کا سایہ ہے۔ کیا تم اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہو یا میں خود ہی کچھ تدبیر کروں؟ اس کے جواب میں مجھے مکھیوں کی بنبناہٹ سے مشابہ آواز درخت کی شاخوں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ استاد محترم چند لمحات تک غور سے اس آواز کو سنتے رہے، پھر بزرگ جوڑ سے کچھ یوں گویا ہوئے، اس بچے نے گاؤں کے واحد پرانے قبرستان کے عقب میں واقع بیری کے درخت پر شاید پھل گرانے کی خاطر پتھر مارے تھے، جس کے باعث وہاں موجود مسلمان جنات کا ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے غصے اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر اس بچے میں داخل ہو کر اس کو پریشان کیا۔ اسماعیل نے ان کے قبیلے میں موجود اپنے ایک دوست جن کے توسط سے بچے کی جانب سے معافی مانگی ہے۔ اب اس قبیلے کے سردار کسی تسلی بخش ضمانت کے طلبگار ہیں کہ بچہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ پھر اپنا رخ درخت کی جانب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اسماعیل، اپنی کوئی نشانی ضمانت کے طور پر اس بزرگ جوڑے کے حوالے کر دو تاکہ وہ آتشی مخلوق اس بچے کی جان بخشی کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں درخت سے کوئی چیز زمین پر ٹن ٹن کرتے آ گری۔ میں اگرچہ کہ اس تمام واقعے سے کافی ڈرا اور سہما ہوا تھا، مگر لڑکپن کے لاؤبالی پن اور متجسس رویے کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگ کر گیا اور وہ چیز زمین سے اٹھا لی۔ وہ کوئی بہت قدیم اور نایاب سی قسم کا ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ تھا۔ ایک طرف عجیب سی مورت کندہ تھی اور دوسری جانب کچھ ناقابل فہم عبارت تحریر تھی۔ میں نے وہ سکہ اس متاثرہ لڑکی کی ماں کے حوالے کیا، جس نے جلدی جلدی اسے مجھ سے لے کر اپنے دوپٹے کے پلے میں ساتھ احتیاط اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ استاد محترم نے لڑکی کے چہرے پر دم کیے ہوئے پانی کے چند چھینٹے مارے اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ لڑکی کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا لپٹا اور رونے لگا۔ بزرگ جوڑے نے سلام کیا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد کبھی اس درخت کے نزدیک تک نہ گیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ استاد محترم کے پاس جنات کے بچے بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔